بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائیوں، بچوں، دوستو، آج میرا موضوع ہے چائے پینے کے فائدے اور نقصان۔ ہاں جی، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ چائے کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ چائے ہوتی ہے دو قسم کی، عام طور پر مروجہ چائے جو ہے نا، پاکستان میں پوری دنیا میں دو قسم کی چائے عام پی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بلیک ٹی، جو کہ ہم پیتے ہیں، جس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 80% لوگ پیتے ہیں اس کو، اور دوسری ہے گرین ٹی۔ ویسے تو چائے کی بہت قسمیں ہیں، لوگ کافی کو بھی چائے کہہ دیتے ہیں۔ ہم حکیم لوگ، ہمارے پاس تو میں تو اتنے نسخے میں نے بنائے ہوئے ہیں، لیور ٹی، ہاں جی، برین ٹی، ہارٹ ٹی، اسٹومک ٹی، انٹسٹائن ٹی، یہ میں نے تو سارے نسخے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مروجہ ہے پوری دنیا میں جو چائے پی جاتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کالی چائے اور گرین چائے، سبز چائے۔ تو سب سے زیادہ پی جانے والی جو ہے وہ ہے کالی چائے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کالی چائے پینے کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ کیسے ہوگا اور نقصان کیسے ہوگا۔ اگر تو ہم چائے کو چائے سمجھ کر پئیں، اور چائے کا جو سٹینڈرڈ ہے، جس طرح چائے بنانی چاہیے، جس طرح پینی چاہیے، جس طرح کی چائے خریدنی چاہیے، اگر تو ہم اس لیول پہ رہیں گے تو پھر تو اس کے کچھ فائدے ہوں گے۔ اور چائے بنانے کے بعد اگر ہم یہ بھی اس پہ بھی عمل کر لیں کہ چائے کتنی دفعہ دن میں پینی چاہیے اور کب کب پینی چاہیے، تو یہ ساری چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو چائے کا کچھ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر، سب سے پہلے ہم جب چائے خریدتے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ کیا ہم چائے کی جو پتی خرید رہے ہیں وہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر ہم پتی لوکل برانڈ کی کوئی خریدتے ہیں یا اس طرح کی سستی پتی خریدتے ہیں تو وہ پتی جو ہوتی ہے اس پتی میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس میں دو تین طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ایسی پتی جو روزانہ چائے بنانے والے چائے پکاتے ہیں، اور بعد میں جو پتی ہوتی ہے وہ ایک وہ ڈرم میں جمع کیے جاتے ہیں، وہ کچھ لوگ اس پتی کو لے جاتے ہیں، ویسٹ پتی جو ہوتی ہے وہ پتی کو لے جا کر اس کو دھو کر اس کو پھر وہ سکھاتے ہیں، اور اس کا رنگ دوبارہ بنانے کے لیے اس پر انڈسٹریل کلر جو ہے، کالا رنگ جو ہے اس کا سپرے کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو بنانے کے لیے اسی طرح ایک کیمیکل سپرے کرتے ہیں، وہ جو اس میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی خطرناک ہیں۔ عام طور پر جو ہوٹلوں میں باہر ہوٹلوں میں چائے پکتی ہے وہ موسٹلی یہی چائے ہوتی ہے، اور جو کہ بہت خطرناک ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور اگر باہر ہوٹل والا کوئی مکس چائے بھی کچھ یہ چائے ڈال لے، کچھ اچھی والی ڈال کر آپ کو پلا دے، تو پھر بھی اس کا جو طریقہ کار ہے پکانے کا، چائے بنا کر آپ کو دینے کا، وہ طریقہ ہی غلط ہے۔ اس طریقے سے آپ کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس طرح چائے پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم نے پتی خریدنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے پتی دیکھنی ہے کہ برانڈ اچھا ہے، اور اچھے برانڈ پہ بھی آپ نے نہیں رہنا، کیونکہ اچھے برانڈ والے بھی آج کل بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو میں ایک فارمولہ ابھی ابتدا میں بتا دیتا ہوں کہ پتی خرید کر آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی پتی خالص ہے۔ آپ جس قسم کی بھی پتی لے آئیں خرید کر، گھر آ کر آپ اس پتی میں سے ایک چمچ، وہ پتی چائے والی پتی جو آپ خرید کے لائے تھے، ایک چمچ آپ نے آدھے گلاس پانی میں مکس کر دینا ہے۔ آدھا گلاس پانی آپ نے شیشے والا گلاس لینا، شیشے کا گلاس، اس میں آپ نے ایک چائے والا چمچ پتی مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے، اور اس کو اگر موسم سردی کا ہو تو آپ نے ویسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دینا ہے، اگر موسم گرمی کا ہے تو پھر آپ نے اس پتی والے پانی کو، گلاس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، جو سبزی والا کھانا ہے۔ تو آپ نے ایک گھنٹے کے بعد دیکھنا ہے
کہ اگر تو وہ پانی جو ہے جس میں آپ نے پتی ڈالی ہے اس نے کلر چھوڑ دیا ہے، وہ بلیک ہو گیا ہے، تو اٹ مین کہ وہ پتی جو ہے وہ ناقص ہے، اس پہ رنگ بھی ہے، اس پہ سپرے بھی ہے، تو وہ پتی کا برانڈ کوئی بھی ہو، وہ جتنی بھی مرضی ہو، وہ ناقص پتی ہے، 2 نمبر پتی ہے، وہ پتی نہیں پینی آپ نے۔ وہ پتی پئیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ پہلے تو خریدنے پہ بات ہوگی۔ اب سیکنڈلی، اگر آپ کی اس پتی نے رنگ بالکل نہیں چھوڑا یا ہلکا سا کلر چھوڑا کہ پانی کا نہ ہونے کے برابر کلر چینج ہوا ہے، تو وہ پتی ٹھیک ہے، وہ پتی کا اپنا کلر ہوگا، وہ ہلکا سا براؤنش اور بلیکش ہوگا، ہلکا سا برائنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پتی جو ہے آپ گھر لے آئے ہیں، تو اب اگر تو ہم چائے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل جس طرح یہ ٹی بیگز آئے ہیں، یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے چائے بنانے کا، کہ آپ نے دودھ والی چائے بنانی ہے یا دودھ کے بغیر بنانی ہے، تو آپ نے اس پانی کو یا دودھ کو ابال لیا ہے، اگر آپ نے چینی، گڑ، شکر جو بھی ڈالنا وہ بھی اس میں ڈال لیا ہے، تو پتی جو ہے وہ آپ نے اپنے 1 کپ میں ڈال لینی ہے۔ اگر 1 کپ میں بنانا ہے تو آپ اپنے کپ میں پتی ڈال لیں، اور کتنی پتی ڈالنی ہے یہ بھی اسٹینڈرڈ طے کرنا پڑے گا کہ 1 کپ کے لیے پتی جو ہے چائے کی خشک پتی 1 سے 1.5 گرام ہونی چاہیے، 1 سے 1.5 گرام ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ پتی یوز ہوگی تو پھر بھی پتی چاہے خالص بھی ہو تو پھر بھی آپ کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جتنے کپ بھی چائے کے بنانے ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے 4 کپ بنانے ہیں تو 5 سے 6 گرام پتی ڈال لیں، اگر آپ نے 6 کپ بنانے ہیں تو 9 سے 10 گرام ڈال لیں، 1 کپ بنانا ہے تو 1 سے 1.5 گرام ڈال لیں۔ تو وہ جو پتی ہے وہ آپ نے اپنے تھرمس میں یا چائے دانی میں یا کپ میں ڈال لینی ہے، اور اوپر وہ جو ابلتا ہوا پانی تھا یا دودھ والا پانی تھا جس میں آپ نے چینی وغیرہ ہر چیز ڈالی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے، اس پتی پہ ڈال کر اس کو آپ نے ڈانپ دینا۔ اب آپ نے اس کو 1.5 سے 2 اور میکسیمم 3 منٹ کے لیے ڈانپنا ہے، اس کو پھر آپ نے چمچ سے ذرا مکس کر لینا ہے۔ تو یہ جو آپ کی چائے ہوگی، یہ چائے جو ہے طبی چائے ہے، اصل چائے ہے، بشرطے کہ پتی بھی خالص ہوگی اور پھر آپ کا بنانے کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اب آ جائیں کہ یہ آپ نے چائے 1 نمبر بنا لی ہے، اب آپ نے اس کو پینا کیسے ہے اور کب پینا ہے۔ دیکھیں، چائے کے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دن میں 3 سے زیادہ مرتبہ چائے نہیں پینی چاہیے، میکسیمم آپ دن میں 3 دفعہ چائے پی سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی چائے پینی شروع کر دی۔ اگر خالی پیٹ چائے پی جائے گی تو یہی چائے جو کہ بہت اچھی بھی ہے، اینٹی ایجنگ بھی ہے اور یہ آپ کو دیگر فوائد بھی دیتی ہے، لیکن جب آپ خالی پیٹ پئیں گے تو یہی چائے آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی۔ پھر یہ چائے آپ کی انتڑیوں میں خشکی پیدا کر کے قبض بھی پیدا کرے گی، کیونکہ اس میں کیفین ہوتی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی جب خالی پیٹ آپ پئیں گے، یہی کیفین جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے خون میں جا کے آپ کے خون کو سٹیمولیٹ کر کے آپ کے دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچائے گی، آپ کے دل کی جھلیوں کو نقصان پہنچائے گی، ایون کہ بلڈ ویسلز کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ اور یہ عمل آپ کا اگر باقاعدہ پریکٹس یہ رہی 1-6 مہینے تو آپ کو دل کا مریض بھی بنا دے گی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، ہمارے جو آج کل رواج ہے کہ روٹی کھائی، چاہے ناشتہ کیا، ڈنر کیا، لنچ کیا تو فوراً چائے پی لی، یہ پریکٹس بھی بہت غلط ہے۔ ایسا کرنے سے بھی چائے نقصان ہی دے گی، فائدہ کوئی نہیں دے گی۔ کیوں کہ اگر ہم چائے میں اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے میں، پاکستانیوں کے کھانے میں مین چیز ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ، اور یہ جو ہماری روٹی میں، بریڈ میں جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں، ایون ہم رائس کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں تو اس میں بھی ہوتی ہے، ہم آلو کھاتے ہیں اس میں بھی زیادہ حصہ کاربوہائیڈریٹس کا ہوتا ہے، اگر ہمارے کھانے میں سالن میں گوشت ہوگا تو اس میں پروٹین ہوگی۔ تو اگر ہم کھانا کھانے کے فوراً بعد
یا 1.5 से 2 घंटे तक खाना खाने के बाद हम 1 से 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक भी चाय पी लेंगे 2 घंटे से पहले पहले, तो वो चाय जो है उसके अंदर जो कैफीन है और दूसरा जो उसमें मादा है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को आइसोलेट कर देगा, उसको डाइजेस्ट नहीं होने देगा, उसको मेटाबोलाइज नहीं होने देगा। तो नतीजा कि हमने जो खाया था उसकी सारे की सारी ग़िज़ाइयत जो थी, कार्बोहाइड्रेट थे और वो प्रोटीन थी और दीगर मिनरल्स और विटामिन, उन सब को वो आइसोलेट कर देगी चाय, तो वो खाना हमारा ज़ाया गया। तो चाय ने फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान दे दिया। नंबर 3, अगर हम यही चाय बार बार पीते जाएंगे, दिन में कई दफ़ा 4, 5, 6, 10 दफ़ा पी लेंगे, तो चाय फिर भी हमें नुकसान देगी, हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान देगी, मैदे को नुकसान देगी, आँखों की बीनाई को कम करेगी और चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, चेहरे की रंगत और आम जल्द की रंगत स्याही माइल होना शुरू हो जाएगी और हमारी कॉलन में बड़ी आंत में जाकर ये एक किस्म की सोजिश पैदा कर देगी जो कि बवासीर का बायस भी बन सकती है और दिल का मरीज़ बना देगी और दिल की धड़कन तेज़ हो, टैकीकार्डिया हो जाएगा, खफकान हो जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह के अमराज हो जाएंगे। कब्ज़ तो होगी होगी, कब्ज़ होगी तो फिर आपको 70 बीमारियाँ और समझ लें हो जाएंगी। तो इसलिए एक तो चाय को 1 नंबर चाय पत्ती ख़रीदनी है, दूसरा उसको बनाना इस तरीके से जिस तरह मैंने अर्ज़ की है, तीसरा आपने 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं पीना। पीनी कब है? अगर आपको बिल्कुल कोई मजबूरी है, आपने सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले पीने हैं, तो भैया आप फिर 2 गिलास पानी के पी लें, या कोई और घर में कुछ थोड़ा बहुत फल पड़ा हुआ है, कोई खजूर पड़ी हुई है, वो खा के फिर पी लें, फिर ठीक है। और खाना खाने के बाद कम अज़ कम 2 से ढाई घंटे बाद अगर आप चाय पिएंगे, तो ये चाय आपके लिए फ़ायदा मंद हो जाएगी। फिर क्या करेगी, ये खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद देगी, आपको एक्टिव कर देगी और इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आप दिन में 3 दफ़ा चाय अच्छे तरीके से पीते हैं, अच्छे टाइम पे पीते हैं, तो ये एंटी एजिंग है। फिर ये चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आने से रोकती है, को एक्टिव रखती है, चुस्त रखती है और निज़ाम-ए-इंहज़ाम की मदद करती है। हमारा आपका जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक रखती है, यही चाय। तो लिहाजा इसके फ़ायदे हासिल करने के लिए टाइम का लिहाज़ रखना ज़रूरी है और मिक़दार का लिहाज़ रखना भी ज़रूरी है। अब आ जाए कि अगर हम चाय इस तरह ही जब चाय पीते रहेंगे और जैसी चाय पीते रहेंगे, तो उससे मेन अमराज जो है, वो सबसे बड़ा मसला जो है कि वो आपके, अगर ये 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो उनको दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होकर उनको स्ट्रोक हो सकता है, फालज हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है और आंतों के मसाइल पहले ही, चूँकि बुढ़ापे में आफ्टर 50 आंतड़ियों में खुश्की आना शुरू हो जाती है, तो वो खुश्की को और बढ़ाकर आंतड़ियों को खुश्क करके कब्ज़ कर देगा, कब्ज़ के नतीजे में बवासीर हो जाएगी, बवासीर के नतीजे में ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग के नतीजे में फिर आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग के नतीजे में कोई ना कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। तो लिहाजा ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, मैं इधर क्लोज़ करता हूँ कि अगर चाय पीनी है तो इस क्वालिटी की पिएँ और ऐसे इस तरतीब से पिएँ। दूसरी चाय है ग्रीन टी, तो ये बहुत अच्छी चाय है। ग्रीन टी को भी दिन में 3 से ज़्यादा मरतबा नहीं पीना चाहिए। ये स्टिमुलेटर है, ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है, गो के बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको खाली पेट ग्रीन टी को भी नहीं पीना और खाने के बाद ग्रीन टी को भी नहीं पीना। अगर आप ग्रीन टी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो खाने के 2 घंटे बाद पिएँ और दिन में 3 से ज़्यादा मरतबा ना पिएँ। तरीक़ाकार ग्रीन टी का भी वही है कि हमने इसको ज़्यादा उबालना नहीं। जब हम ब्लैक टी को ज़्यादा उबालेंगे तो उसमें कैफ़ीन के साथ-साथ निकोटीन का इज़ाफ़ा होता जाएगा और ये जो बाहर वाली चाय बनाते हैं ना हटों पे और दुकानों पे, तो मैं इसीलिए मना करता हूँ, वो उबाल ही जाते हैं। तो एक तो वो सुबह वाली पत्ती शाम तक उबाली जाती है, उसमें और डाले जाते हैं, उबाले जाते हैं, उससे निकोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कैफ़ीन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह अगर हम इस चाय को भी डायरेक्ट ग्रीन टी को भी अगर हम इसी तरह उबालेंगे
زیادہ ابالیں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جائے گی، تو اس کو بھی ابلتے ہوئے پانی میں ہی ڈال کر ڈھانپ کر 1-2 منٹ ڈھانپ کر آپ اس کو پئیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔